السلام آغا جان، ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. حسن علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں یار صاحب آپ؟ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ کو جزائے خیر دے. حکم کریں جناب. کہاں سے کال فرما رہے ہیں حسن علی بھائی؟ جی، گجرانوالہ سے جناب، یار صاحب گجرانوالہ سے. بہت مہربانی. تشریف آوری کا. حکم کریں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ نے ایک بہت ہی جو ہے وہ چال سا جو ہے وہ پوری سوشل میڈیا پہ جو ہے کھڑا کر رکھا ہے. ٹھیک ہے جی بہت سے موضوعات کے بعد. ٹھیک ہے، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ سے نا چھوٹا سا ایک مناظرہ رکھنا چاہتے ہیں، ایک تفصیلی تھوڑا سا. جی ٹھیک ہے سر صحیح. جی، تو مناظرے کے لیے ہمارے پاس ایک ہوں گے علامہ صاحب. ٹھیک ہے، ان سے آپ کی پہلے بھی بات ہو چکی ہے، تو ان کا جو کہنا تھا ان کے کچھ لوگوں کا کہ آپ ایک دو بار جو ہے وہ مناظرہ سے تھوڑا راہ فرار جو ہے اختیار کی گئے. لیکن مجھے آپ سے پوری امید تھی، میں نے کہا میں خود بات کروں گا کہ جیاری صاحب ایسے ہیں نہیں کہ مناظرے سے بھاگ جائیں. جی جی. وہ دیکھ ہم بھاگیں گے تو نہیں، لیکن اگر سامنے والا ایسا شخص ہے نا کہ وہ گفتگو کے لائق نہیں ہے تو اس گفتگو سے ہم گریز کریں گے. ٹھیک ہے نا. ایسے لوگ یہاں پہ کچھ لوگ آتے ہیں سوال جواب کے لیے یا کال کرتے ہیں، جو ان سے گفتگو کرنا بیکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں سے ہم گفتگو نہیں کرتے. یا کوئی ایسا شخص ہے جو یہاں پہ اداکاری نکالتا ہے نا کہ وہ ہم اس بات اس کو سمجھاتے ہیں 2 دفعہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ایک واضح چیز کو، پھر بھی وہ اداکاری کرتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آئی، تو پھر ہم تک جاتے ہیں. ایسے شخص سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ایسا کوئی شخص ہے جو واقعاً علمی استدلال کر رہا ہے اور دلیل دے رہا ہے، اس سے تو ہماری بہت خوشی ہوگی اور ہم تو بہت اس کو ویلکم کریں گے. ہم تو چاہتے ہیں یہی ہے کہ ایسے لوگ آ جائیں، ہم سے گفتگو کریں، جن کے علم سے ہم خود استفادہ کریں اور ناظرین استفادہ کریں. جی جناب. جی بالکل ٹھیک ہے جی. یہی مجھے آپ سے تھوڑی سی یہ امید تو تھی، لیکن سننے میں کچھ اور ہی آیا تھا. تو اصل میں آپ کو ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں کہ علامہ یوسف جلالی صاحب ہیں گجرانوالہ سے. ٹھیک ہے، ان سے آپ کی پہلے بھی سے بات ہوئی ہماری. وہ ایسے ہی ہے نا، وہ ایسے ہی ہے. آپ پہلے ان سے بات ہوئی ہے کافی، ان سے بات کر کے ہمیں کافی. وہ وہی ہے نا. وہ ایک دفعہ آئے تھے یہاں پر، وہ کہہ رہے تھے میں نے ایک ہی چیز کو 10 دفعہ ان سے پوچھا ہے، اداکاری کر رہے تھے، جواب نہیں دے رہے تھے. تو میں نے کہا کہ اس شخص سے گفتگو کرنا بیکار. ان سے بات ہی نہیں ہوئی تھی، صرف موضوع طے کرنے پہ بات ہوئی. ہاں وہی موضوع طے کرنے آئے تھے. کہہ رہے تھے کہ شیعوں نے اہل بیت علیہ السلام کی توہین کی ہے. تو میں نے کہا کہ ہم اس شرط پہ بات کریں گے کہ آپ لوگوں کے کتابوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ نہ اس شرط کو مان رہا تھا نہ رد کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا. میں بار بار کہہ رہا تھا بھائی اس شرط کے متعلق اپنا جواب دے دو. وہ کچھ کہہ نہیں رہا تھا. بھائی ایسا شخص جو اداکاری کرتا ہے نا، اس سے گفتگو کے لائق نہیں ہے. پھر اس کے میں نے کچھ کلپ بھی دیکھا اس نے انٹرنیٹ پہ میرے خلاف بنایا نا، وہ کافی وہ توہین آمیز لہجے میں بات کرتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. نہیں وہ بڑے آپ کے گروپ میں اکابر علماء ہیں، جید علماء، ان کو لے کے نا، کوئی عاقل آدمی کو لے کے نا، ایسا آدمی جن کے عقل سے ہم مایوس ہیں. اور قلندر صاحب ان سے آپ بتانا قابل مطالعہ آدمی ہے. ٹھیک ہے، تو صاحب مطالعہ آدمی ہے، اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے اچھے شاگرد بھی ہیں. تو آپ کا جلالی صاحب خود اتنے سالوں سے شیعوں کو چیلنج دے رہے تھے، وہ خود کیوں تشریف نہیں لاتے؟ یا ہم ان کے چینل پہ آ جاتے ہیں، ہم اشرف جلالی صاحب کے چینل پہ جاتے ہیں. یاری صاحب بات پتہ ہے کیا ہے؟ آپ ان کے شاگردوں سے ایک بات کر کے دیکھیں اگر تو آپ بات کر ٹھیک ہے بھائی. میں ان کا شاگرد ایک شاگرد کے حیثیت سے میں ان سے سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اگر وہ اتنے اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں، میں ان کو اپنا استاد تو نہیں سمجھتا. میں اپنے آپ کو ان سے کئی گنا زیادہ فاضل سمجھتا ہوں. لیکن کوئی بات نہیں، اگر وہ اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے ہیں تو میں تواضع کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں میں چھوٹا ہوں، علم میں، عمر میں، سب کچھ میں چھوٹا، شہرت میں سب کچھ وہ بڑے ہیں. تو ایک شاگرد کے حیثیت سے مجھ سے بات کریں. بسم اللہ. وہ تو شیعوں کو بڑے چیلنج دیتے تھے، کیوں چپ رہے ہیں؟ یہ اختفا اور یہ چپ جانا اس بہانے کے ساتھ کہ میرے شاگردوں سے مناظرہ کرو. ٹھیک ہے بھائی، ہم ان کے شاگرد سے مناظرہ کریں. اشرف جلالی صاحب، پہلی بات ان کو خود مجھ سے بات کرنا چاہیے. وہ خود گفتگو نہیں کرتے، ان کو بیان دینا چاہیے. یوسف جلالی کے علاوہ کسی عاقل کو جو عقل والا ہو، ٹھیک ہے نا، پاگل نہ ہو، اس کو تعین کرے کہ یہ میرا نمائندہ ہے اور میں اس کی شکست کو اپنی شکست مانوں گا. تو بسط شوق ہم بالکل پورے ویلکم کریں گے، اس سے گفتگو کریں گے. صحیح ہے. یہ میرے خیال میں حسن علی بھائی کٹ گئے بھائی. یہ ہاں حسن علی بھائی فریز ہو گئے. یہ پہلے بھی فریز ہو گئے تھے، ہم مجھ سے بات کر رہے تھے.
ابھی ہاں جنید 5 منٹ میں آئے گا، 5 انشاءاللہ 5 منٹ میں وہ آ جائے گا۔ چلیں ابھی محسن بھائی، محسن لاٹھی کا نام ہے، محسن لالی کا لاٹھی کا، ان کو محسن بھائی کو لے کے آتے ہیں، مسٹر محسن۔ محسن بھائی ٹھیک۔ ہاں السلام علیکم محسن بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ محسن بھائی ہاں کھل گیا مائک بولے بھائی، محسن بھائی بولے۔ محسن بھائی بات کریں۔ مسٹر محسن صاحب بات کریں۔ بات کریں، ابھی آواز آ رہی ہے آپ کی، بولو۔ وہ شاید متوجہ نہیں ہے۔ السلام علیکم جناب۔ علیکم السلام محسن صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ میں جی سید حسین مسعود مدنی فرام بھاؤ نگر پنجاب پاکستان سے بول رہا ہوں جی۔ جی مدنی صاحب آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ اس آواز ڈیلے کے ساتھ آ رہی ہے، آپ جو آواز آپ کے مہربانی، آپ کے سوال یہ کرنا تھا کہ ہمارے فقہ کے مطابق یہ ڈیلے کے ساتھ سن رہا ہے بھائی۔ سوال یہ تھا کہ ہمارے فقہ کے مطابق ایک میرے والد صاحب فوت ہوئے ہیں 7 تاریخ کو، تو مولوی صاحب نے نا وہ دوسرا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے بھائی، اپنے آپ کو سن رہے ہیں۔ تو سر سوال یہ کرنا ہے کہ کیا دوسرا جنازہ ممکن ہے؟ اگر نماز جنازہ باطل ہے، تکفین اور تدفین صحیح ہے، غسل صحیح دیا گیا ہے، تو آپ اس کے قبر پہ جنازہ پڑھا سکتے ہیں، قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے قبر کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث شریف میں۔ ہاں اگر کفن غسل وغیرہ صحیح ہے، اگر تک کفن صحیح نہیں ہے، غسل صحیح نہیں ہے، تدفین ہی صحیح نہیں ہے، روح بقبلہ دفن نہیں کیا گیا ہے، غسل صحیح نہیں دیا گیا، تو قبر سے اگر مردہ ابھی جنازہ خراب نہیں ہوا ہے تو قبر سے نکال کے اس کو دوبارہ غسل وغیرہ دے کے صحیح طریقے سے دوبارہ سے کفن پہنا کے اس کو نماز پڑھا کے اس کو دفن کریں۔ اگر نہیں غسل وغیرہ صحیح ہے، تدفین صحیح ہے، کفن صحیح ہے، تو پر قبر پہ آپ نماز پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تھینک یو۔ ایسے ہے کہ جی کیمرہ کھلا ہے سر۔ سر سوال یہ ہے کہ ہماری رہائش ادھر شہر میں ہے بھاؤ نگر میں، اور پیچھے ہمارا رقبہ وہ گاؤں میں ہے جی، وہاں سے 30 کلومیٹر ہے جی، تو ہم نے زیادہ یہاں بھی کروانا تھا اور وہاں بھی کروانا تھا، تو یہ ایشو تھا سر۔ جو بھی ایشو رہا ہو، ٹھیک ہے، اگر نماز صحیح نہیں پڑھائی ہے تو نماز قبر میں بھی، اگر کوئی مدفون ہے تو قبر میں بھی اس کا نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کو نکالنے کی ضرورت اور نہیں۔ دوسرا جناب یہ پوچھنا تھا کہ غزوہ احد کے بعد حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کا جنازہ کتنی بار پڑھایا گیا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا، اس میں 70 تکبیر پڑھی تھی نا رسول۔ ہاں بہت شکریہ سر، یہی پوچھنا تھا آپ سے۔ سر اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی آپ۔ اچھا غلام اللہ